اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ سورۃ بقرہ شروع ہے۔ سورہ بقرہ کا مقصد ہے بیان 4 مسائل کا: اسباب توحید، اسباب رسالت، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان۔ یہ سورت 4 حصوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 176 تک ہے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر 253 تک، اور چوتھا حصہ 254 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں اسباب توحید، دوسرے حصے میں اسباب رسالت، تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان اور چوتھے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا شروع ہے، اور یہ پہلا حصہ پھر مزید 3 بابوں میں تقسیم بھی ہے، جس میں سے پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 39 تک ہے، اور تیسرا باب آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے۔ پہلے باب میں 3 فرقوں کا بیان ہوا، دوسرے باب میں خطاب عام تھا، تیسرا باب خطاب خاص کے ساتھ شروع ہے۔ خاص خطاب دیا جاتا ہے بنی اسرائیل کو آیت نمبر 40 میں کہ تم لوگ خاص ہو، میں نے تم لوگ کو خصوصیت دی، فوقیت دی اس زمانے کی مخلوق پر، تم پیغمبروں کی اولاد ہو، کوئی اور اگر نہ بھی مانے تو کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کی یکتائی پر انکار کر سکتے ہو۔ اس باب میں پہلا رکوع بطور تمہید تھا، اور تمہید میں 3 خباثت اہل کتاب کی اور 3 صفات مومنوں کی بیان ہوئی۔ 3 خباثت اہل کتاب کی: تحریف، کتمان حق اور ترک عمل۔ 3 صفات مومنوں کی: صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرت۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو 6 خطابات شروع ہوئی، 6 خطابات، خاص خطابات ان کو شروع ہوئے، جس میں پہلا خطاب آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 62 تک، اور اس پہلے خطاب میں 8 نعمتیں اور 2 نقمتیں ذکر کی جاتی ہے، اور تتمہ خطاب کا بالترغیب الی الایمان والعمل الصالح۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 82 تک، اور دوسرے خطاب میں 3 خباثتیں پرانے یہودیوں کی اور 4 خباثتیں موجودہ یہودیوں کی بیان کی جاتی ہے، اور تتمہ کیا جاتا ہے خطاب کا بالتخویف اور بالبشارت۔
تیسرا خطاب پھر آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 86 تک ہے، اور تیسرے خطاب میں انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی، یہ انکار کرتے ہیں ان کاموں سے جن کا اللہ ربی کریم نے ان کو کرنے کا کہا ہے، وَإِتْيَانُهُمْ بِالنَّوَاهِي، اور یہ آتے ہیں ان کاموں کی طرف جن کاموں سے اللہ نے ان کو منع کیا ہوا ہے، اور تتمہ کیا جاتا ہے خطاب کا بالزجر۔ چوتھا خطاب پھر آیت نمبر 87 اور 88 تا 2 آیتیں۔ چوتھے خطاب میں پھر مزید ان کو خاص کیا گیا کہ انکارہم من انبیاء السابقین، انکارہم من انبیاء السابقین، کہ یہ اتنے خبیث لوگ تھے، مزید ان کی خباثت ذکر کی جاتی ہے کہ یہ اتنے خبیث تھے، اتنے گندے لوگ تھے کہ انہوں نے انبیاء سابقہ سے بھی انکار کر دیا۔ آج کے اس سبق میں آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90، آج کے اس سبق میں اب یہ پانچواں خطاب ذکر کیا جاتا ہے، اور اس پانچویں خطاب میں ان کو مزید خاص کیا جاتا ہے، ان کی مزید برائی بیان کی جاتی ہے، اور وہ ہے انکارہم من ھذا النبی، کہ انہوں نے وہ سابقہ انبیاء تو چھوڑو کہ انہوں نے اس نبی سے بھی انکار کر دیا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے آنے کی یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کر دیا۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کو، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کو، کتاب عظیم الشان کتاب، کتاب اس پر یہ جو دو پیش ہے اس کو تنوین کہا جاتا ہے، یعنی عظیم الشان کتاب۔ ان کو جب عظیم الشان کتاب آئی من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہما، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی، معہم جو ان کے پاس تھی، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی، یعنی کہ یہ قرآن کریم یہ باقی کتابوں کی مصدق ہے۔ چاہے باقی اللہ ربی کریم کی کتابیں تھی تو اس میں بھی یہی لکھا تھا، ہر پیغمبر نے یہی صدا لگائی تھی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کو ایک مانو، ایک جانو، اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا نہ بناؤ۔ اور چاہے یہ قرآن کریم ہے تو اس میں بھی یہی توحید کی صدا بلند کی گئی ہے، یہی توحید کا بیان اس میں بھی ہے۔ تو مطلب یہ قرآن کریم ان کتابوں کی مصدق ہو گئی کہ ہاں ان کتابوں نے بھی سچ بولا تھا، اور یہ کتاب بھی سچ ہے۔ ان کتابوں میں بھی یہ مسئلہ تھا توحید کا، اور اس میں بھی ہے، تو ان کے کتابوں کی تصدیق ہو گئی قرآن کریم کے آنے کے بعد۔ یا دوسری بات مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی۔ تصدیق سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جو کتابیں تھی تو اس میں اللہ ربی کریم نے یہ فرمایا تھا کہ میں آخری نبی اور آخری کتاب کو بھیجوں گا، تو اب جب آخری نبی اور آخری کتاب قرآن کریم یہ آخری کتاب جب آ گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے، تو ان کی کتابوں کی تصدیق ہو گئی کہ ہاں واقعی ان کتابوں نے سچ بولا تھا۔
ان کتابوں نے سچ کہا تھا کہ آخری کتاب اور آخری نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں سے یہ کتاب قرآن کریم، یہ جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پیغمبر بھی جب ان کے پاس آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے یہ من قبل اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین، کہ طلب کرتے تھے فتح کی، علی الذین، کہ طلب کرتے تھے فتح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر، علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلہ، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب آئے ان کے پاس ما عرفو، تو جب آئے ان کے پاس ما ان صفات پر، عرفو کے پہچانا انہوں نے، کفروا بہ تو انکار کیا انہوں نے اس پیغمبر پر۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آنے سے پہلے یہ ان کے آنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ ان کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری پیغمبر کو بھیجو، آخری نبی کو بھیجو کہ ہم ان کی میت میں کافروں سے لڑ سکے، کافروں سے جہاد کر سکے اور ہمیں غلبہ اور فتح نصیب ہو۔ اللہ وہ پیغمبر کب آئے گا؟ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں تو جب وہ پیغمبر آئے تو انہوں نے پھر کفر کر دیا، کیونکہ یہ یہود یہ تو اپنے زمانے کے علماء تھے، اور یہ باقی ان کے مقابلے میں تو باقی پھر مشرک تھے، یہ تو مسلمان تھے، جیسا ہم نے آیت نمبر 84 میں بھی کہا تھا، 83 84 85 وہ جو تیسرا خطاب تھا۔ تو انہوں نے جو ہے تو انکار کر دیا جن صفات پر انہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان بھی لیا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، ان کی نبوت کو اور ان کی جو شکل و صورت، جو حسن، جو صورت وہ ذکر کی گئی تھی ان کی کتابوں میں، بال وغیرہ سارا کچھ انہوں نے پہچان لیا کہ واقعی یہ آخری نبی ہے، پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی ایسے انکار کرنے والوں پر۔ دیکھیے اس آیت کی جو میں نے معنی کی، اس کو میں نے کھول کے بتا دیا، آپ کو سمجھا دیا، بات ختم۔ لیکن ہمارے یہاں بات ختم نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بدعتی اور جن کے عقیدوں میں تھوڑا ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس آیت سے یستفتحون علی الذین کفروا، اس جملے سے وہ لوگ وسیلہ، ذوات کا وسیلہ ثابت کرتے ہیں، اور وہ یہاں پر ایک من گڑت حدیث ذکر کرتے ہیں، خود سے لکھی ہوئی حدیث یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی اللہ سے دعا کرتے تھے، سوال کرتے تھے کہ اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس نبی کے حق پر جو تو نے ابھی نہیں بھیجا، اور جس کو تو بھیجے گا تو ہمیں اس کے وسیلے، اس نبی کے حق پر ہمیں فتح دے دو، فتح نصیب کرو۔ تو ان کو فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ کہتے یہ یہود کیا کرتے تھے، ان کے نام پر ان کے ذوات کے وسیلے پیش کیا کرتے تھے، اور پھر جب وہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ یہ بات سراسر غلط ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کے وسیلے پیش کیا کرتے تھے۔ پورا قرآن کریم اس میں جگہ جگہ یہودیوں کا، اہل کتاب کا، بنی اسرائیل کا بیان ہے، جگہ جگہ اس میں بنی اسرائیل کا بیان ہے، اور وہ جن جن موقعوں پر جہادوں پر گئے یا نہ گئے وہ بیان بھی آتا ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ، اور انہوں نے جہاد کے موقعوں پر دعائیں بھی مانگی ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ملتا کہ وہ کسی کے بھی وسیلے سے سوال یا دعا کیا کرتے تھے۔ سب کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت طالوت کی میت میں جب یہ یہودی جا رہے تھے جہاد پر، یہ اہل کتاب ہی، یہ بنی اسرائیل ہی،
تو جالوت سے مقابلہ تھا جب ان کا، تو جالوت کے ساتھ آمنا سامنا ہونے سے پہلے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور وہ دعا قرآن کریم میں ان کی ذکر ہے۔ ذرا نکالے یہی سورہ بقرہ دوسرے پارے کا آخری صفحہ، جس میں یہ جہاد پر جا رہے اور پھر رستے میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 250 میں اللہ ربی کریم فرماتے ہیں، جہاد پر جانے سے پہلے انہوں نے دعا مانگی، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ، اور جب یہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کی لشکر کے، قالو کہا ان بنی اسرائیلیوں نے، ربنا افرغ علینا صبرنا، اے ہمارے رب افرغ علینا انڈیل دے علینا ہم پر صبرن صبرا، وثبت اقدامنا اور مضبوط فرما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین اور مدد فرما تو ہماری قوم کافروں کے مقابلے، مدد فرما تو ہماری قوم کافروں کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چھوڑو ان کے اپنے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے اپنے پیغمبر جو تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے وسیلے سے بھی یہ دعا نہیں مانگتے، ان کے وسیلے سے بھی اللہ سے سوال نہیں کرتے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تو کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن جو ان کے اپنے پیغمبر ابھی جو گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام، یہ تک نہیں کہتے کہ موسیٰ اور ہارون کے رب، یا ہماری یہ دعا قبول فرما دے موسیٰ اور ہارون کے حق پر، یا ان کے وسیلے پر، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق پر، ان کے وسیلے پر، بلکہ وسیلہ کس چیز کا پیش کرتے ہیں؟ وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کے ہی نام کا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن انڈیل دے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا اور مضبوط فرما دے ہمارے قدموں کو کہ ہم ثابت قدم رہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں آیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے، وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، یا کوئی بھی اور جو حدیث کی صحیح کتاب ہو، اس میں کوئی حدیث ایسی نہیں آئی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث یہ ذکر کرتے ہیں، تو یاد رکھے یہ حدیث یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو مفسرین نے کیوں ذکر کیا؟ یاد رکھیں مفسرین بعض اوقات کسی حدیث کو یا کسی واقعے کو جب ذکر کرتے ہیں تو وہ صرف اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ کیلا، لوگ یہ کہتے ہیں تو میں نے بھی یہ کہہ دیا۔ جیسے امام مدارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ امام مدارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، تو دیکھیے امام مدارک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ کہا ہے کہ کیلا، لوگ کہتے ہیں۔ بعض مفسر یہ لکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں تو میں نے بھی یہ لکھ لیا۔ آگے مرضی اب ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، صحیح ہمیں لگتا ہے یہ واقعہ یہ حدیث کے نہیں، قرآن کریم کے ساتھ یا صحیح حدیث کے ساتھ کہ یہ حدیث یا یہ واقعہ ٹکراؤ تو نہیں رکھتا، یہ اس کے ساتھ کہیں ٹکراتا تو نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین جیسے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ یا حدیث ذکر کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں سند معلوم نہ ہو، کیونکہ اس حدیث کا کوئی سند نہیں ہے، اس کا راوی نہیں ہے، امام مدارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، اسی طرح جس نے بھی ذکر کیا اس کی کوئی سند کسی نے ذکر نہیں کی۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ یا حدیث جس کے پر کوئی سند نہ ہو ذکر کرتے ہیں تو ان کا بہترین اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس پر پھر جرح بھی کرتے ہیں، جیسے ہم اس پر جرح کر رہے یعنی بحث کرتے ہیں، اور پھر آخر میں وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔
جیسے اب ہم نے یہ ذکر کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اب کل کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو ہماری باجی نے بھی یہ واقعی یہ حدیث ذکر کی تھی، تو میں اس کو کس انداز میں ذکر کر رہی ہوں اس کو بھی آپ سمجھیے کہ میں اس پر جرا کر رہی ہوں، میں اس کو رد کر رہی ہوں۔ تو اسی طرح اگر کسی مفسر نے اپنی کتاب میں اپنی تفسیر میں اس کو لکھا بھی ہے، نقل کیا بھی ہے، تو وہ جرا کے لیے کیا ہوگا، یا وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں تم لوگ اس سے خود کو بچانا، اس پر یقین نہ رکھنا، جیسا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ اس حدیث کے بارے میں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البصائر میں لکھتے ہیں، غالباً صفحہ 162 ہے یا صفحہ 166 ہے، تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو راوی ہے تو وہ عبد الملک ہے، عبد الملک ابن انترا ہے غالباً، تو وہ اس میں ہے، اور وہ سب اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی کذاب ہے، خود سے لکھنے والا ہے، جھوٹا انسان ہے، اور جو خود سے لکھنے والا ہو جس پر کوئی سند نہ ہو تو اس کے بارے میں پھر عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، الاسناد من الدین فلول الاسناد لقال من شاء ما شاء، الاسناد من الدین فلول الاسناد، سند جو ہے تو یہ دین میں سے ہے، تو اگر سند نہ ہوتا، کسی چیز کی سند نہ ہوتی تو لقالا من شاء ما شاء، پھر جس کسی کی بھی مرضی ہو اور وہ جو بھی کہے تو وہ کہے، سند لازمن بات ہے کہ سند آپ ذکر کرو گے، تو اس حدیث کی جس کو یہ حدیث کہتے ہیں اس کی کوئی سند ذکر نہیں کرتے اور خود سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ چلو ہم کہتے ہیں نا، ہم اس کو آپ کے ساتھ فرض کر لیتے ہیں کہ چلو یہودی دعا مانگا کرتے تھے وسیلوں سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے اس میں سے کیا جواز نکلتا ہے کہ ہاں تمہارے لیے بھی وسیلہ جائز ہو گیا، تمہارے لیے بھی کسی کی ذات کا وسیلہ پکڑنا، کسی کی ذات کو وسیلہ بنانا تمہارے لیے بھی جائز ہو گیا، ثواب ہو گیا، اس کا جواز تم کہاں سے ڈھونڈو گے؟ کیا یہودیوں کا کوئی فعل، یہودیوں کا کوئی عمل وہ تمہارے لیے بھی سنت ہو سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی نیک عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ چلو ہم کہتے ہیں یہودی کرتے تھے، تو کیا تم یہودی ہو؟ کیا تم عیسائی ہو؟ تم اہل کتاب ہو؟ تم بنی اسرائیلی ہو؟ وہ اگر کرتے تھے تو پھر تم نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے لیے یہودی کا ایک کام کرنا، یہودیوں کا وسیلے پکڑنا، یہودیوں کا وسیلوں کو رکھنا، وہ تمہارے لیے دین نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ یہودی پھر اور بھی بہت سارے کام کیا کرتے تھے، وہ قرآن کریم کو چھپایا کرتے تھے، وہ قرآن کریم کی، وہ اللہ کی کتاب کو چھپاتے تھے، ان کے پاس جو اللہ کی کتابیں تھی جو بھی وہ اس کو چھپاتے تھے، حق بیان نہیں کرتے تھے۔ تو آج تم بھی حق بیان نہ کرو، قرآن کو چھپاؤ، کیوں؟ کیونکہ یہودی بھی ایسے کیا کرتے تھے، یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، اسی طرح عیسائی کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، تو تم بھی کسی کو اللہ کا بیٹا معاذ اللہ بنا دو، کیوں؟ کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ تو اگر تم یہودی ہو تو پھر تم اس طرح کا بھی کوئی طریقہ اپناؤ، تم اس طرح کا بھی کوئی وہ بناؤ کہ ہاں کوئی اللہ کا بیٹا بھی ہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، ایسے تم نہیں کہہ سکتے، اور ایسا کہنا تمہارے لیے جائز بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کا کوئی فعل، یہودیوں کا کوئی عمل، یہودیوں کا کوئی کام تمہارے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وسیلے بنانا، کسی کے ذات کے وسیلے پکڑنا، کسی کے ذات کو وسیلہ بنانا، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ وسیلے دو طرح کے ہیں، وسیلہ دو طرح کا ہے، ایک جائز وسیلہ ہے اور ایک ناجائز وسیلہ ہے۔ جائز وسیلہ وہ ہے جس کے بارے میں خود قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، جائز وسیلہ وہ ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، تو وہ جائز وسیلہ ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے کہ تم لوگ، اللہ نبی کریم کے پیارے پیارے نام ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے لیے نام ہے پیارے پیارے، تو اسی ناموں سے پکارو اللہ کو، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں تو انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑنا بالکل جائز، بلکہ ثواب ہے، اور اس سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے۔
اسی طرح وسیلہ یہ بھی ہے کہ تم اپنی کسی عمل کو اللہ کے ہاں وسیلہ بنا دو کہ اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، تیری خاطر کیا، تو اگر تجھے میرا یہ عمل قبول اور منظور ہو، چاہے قرآن کا بیٹھنا ہو، چاہے جو بھی عمل کرنا ہو، کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو یہ ہم دراصل اللہ کو اپنا وہ نیک عمل وسیلے میں رکھتے ہیں۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے بعد ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ دراصل وہ نیک عمل کے بعد ہم اس نیک عمل کو اللہ کے آگے وسیلہ کر دیتے ہیں۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، یہ دراصل اس نماز کو ہم اللہ کے آگے وسیلہ بناتے ہیں۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں سارا دن تو افطاری سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، یہ دراصل ہم اللہ کے آگے اپنا عمل وسیلہ کرتے ہیں۔ ہم جب عمرہ کرتے حج کرتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یہ دراصل ہم اپنے اس عمل کو اللہ کے آگے وسیلہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر میرا یہ عمل، چاہے وہ قرآن کریم کا پڑھنا ہو، قرآن کریم کا پڑھانا ہو، نماز کا پڑھنا ہو، نماز کا پڑھانا ہو، اور روزے کا رکھنا ہو، حج اور عمرہ کرنا ہو، یہ اگر تجھے قبول اور منظور ہے تو میری یہ دعائیں قبول فرما دے۔ میرا یہ عمل اگر قبول اور منظور ہے تو میری یہ دعائیں قبول فرما دے، میری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ تو یہ دراصل ہمارے عمل کا وسیلہ ہوتا ہے، تو اپنے عمل کا وسیلہ بنا دو نا، اپنے عمل کا وسیلہ اللہ ربی کریم کے آگے پیش کر دو، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور اس کے بارے میں بخاری شریف کی وہ لمبی حدیث بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 آدمیوں نے جو اپنے اعمال کے وسیلے اللہ ربی کریم کے ہاں پیش کیے تھے۔ ایک بندہ وہ تھا کہ 3 دوست تھے، وہ آپس میں جا رہے تھے، کہیں اچانک بارش شروع ہو گئی، وہ کسی غار میں جا کر چھپ گئے کہ بارش رکے گی تو نکلیں گے۔ غار میں جب وہ گئے تو غار کے آگے اوپر سے ایک پتھر لڑک کر آیا، بہت بھاری پتھر، اور بالکل غار کے دہانے میں فٹ ہو گیا، غار کے منہ میں فٹ ہو گیا۔ اتنا بڑا پتھر تھا کہ 3 آدمی تو کیا 300 آدمی بھی اسے جو ہے تو دھکا دے کر نہیں ہٹا سکتے تھے، اور یہ تو اندر جو ہے تو گرفتار ہو گئے، اندر جو ہے تو قید ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اس پر جتنا بھی زور لگائے تو ہم اس پتھر کو تو ہٹا ہی نہیں سکتے، اس کو اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں سکتے، اب ہم کیا کریں؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ چلو ہم دعا کرتے ہیں، اور ہر ایک اپنی دعا میں اللہ کے آگے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ایک نے وسیلہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جو ہے تو ماں کو میں دودھ دھوتا تھا، بھیڑ کا، اس طرح جانوروں کا، بکریوں کا، تو میں جب رات کو آتا تھا تو سب سے پہلے دودھ میں اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ ایک رات جب میں آیا تو میرے ماں باپ سوئے ہوئے تھے اور میں ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھتا تھا، میں ادھر ہی کڑا تھا ان کے سرہانے کے، جب یہ اٹھیں گے پہلے میں دودھ ان کو دوں گا، اور میرے قدموں میں میرے بچے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے کہ ہمیں دودھ دو، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا، حالانکہ اس مقام پر یہ جائز تھا، حق بنتا تھا کہ بچوں کو دودھ دیا جائے، لیکن اس کی محبت یا شاید اس نے خود پر یہ عمل فرض کیا تھا۔ جب آپ خود پر کوئی عمل فرض کر لیتے ہو پھر آپ اسی طرح کرو گے، چاہے وہ نفل عمل ہو یا چاہے وہ عمل مستحب ہو، لیکن اگر آپ نے اس کو فرض کر دیا تو پھر وہ فرض ہوگا، آپ پر لازم ہوگا۔ تو شاید اس نے خود پر فرض کر رکھا تھا۔ میرے بچے لپٹ لپٹ کر جو ہے تو روتے روتے بھوکے سو گئے، لیکن میں نے کہا کہ میں ماں باپ کو پہلے دوں گا، ان کو جگانا تو مناسب تھا ہی نہیں کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اگلی صبح کو جب وہ اٹھے پھر میں نے ان کو دودھ دیا، تو اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ اللہ یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اور تو نے مجھ سے یہ عمل قبول کیا ہو تو اس پتھر کو اس غار کے دہانے سے، اس کے منہ سے ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں، کہ یہ پتھر جو ہے یہ بنی اسرائیل میں ان سے پہلے کوئی واقعہ گزرا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر تھوڑا سا لڑک گیا لیکن اس میں سے یہ نکل نہیں سکتے تھے، تو روشنی کی تھوڑی سی باریک لہر آئی، ہوا وغیرہ آتی تھی لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرا اٹھا، اس نے دعا کی کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، چچا کی بیٹی تھی، اور مجھے ایسے عزیز تھی جیسے بیویوں کی طرح، وہ بڑی خوبصورت تھی لیکن وہ میرے ساتھ مانتی نہیں تھی، مطلب میرے ساتھ بیوی والا پیار کرتی نہیں تھی۔ تو میں ایک دن اچانک اس کو ضرورت آ پڑی پیسوں کی، اس نے آ کر مجھ سے پیسے مانگے، میں نے کہا کہ میں پیسے تو دوں گا لیکن تم پہلے میرے ساتھ جو ہے تو یہ کام کرو۔ تو وہ اتنی مجبور تھی کہ وہ اس کام کے لیے بھی راضی ہو گئی۔ تو اللہ، میں جب اس کے ساتھ یہ کام شروع کرنے لگا وہ گھبرانے لگی، ڈرنے لگی، رونے لگی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تم ویسے بھی تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو، پھر میں تمہاری حق حلال کی بیوی بن جاؤں گی، پھر میرے ساتھ یہ کام کرنا، لیکن دیکھو اب مت کرو،
کہتے وہ ڈرنے لگی، یا اللہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ یہ پیسے بھی تمہارے ہو گئے، میں تمہیں کچھ نہیں کیا تھا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، ہاتھ تک نہیں لگایا، اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہو، جس پر میں قدرت بھی رکھتا تھا، کر بھی سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، اور تو اس سے راضی ہو تو اس کے بدلے، اس نیک عمل کے بدلے یہ پتھر یہاں سے لڑکا دے، ذرا ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا اور بھی لڑک گیا، ہٹ گیا، لیکن یہ اس میں سے پھر بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرا دوست اٹھا، اس نے دعا مانگی کہ اللہ میرے ساتھ ایک مزدور کام کیا کرتا تھا، ایک دن وہ کسی بات پر ناراض ہو گیا، اپنی مزدوری نہیں لے کر گیا، میرے پاس چھوڑ گیا، اس مزدوری کے پیسوں سے میں نے ایک بکری یا بکرا دمبا وغیرہ خریدا، وہ سالوں گزرتے گئے اور اسے پورا ایک ریوڑ بن گیا بکریوں کا یا دمبوں کا۔ ایک دن وہ آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے خفا ہو کر گیا تھا اور میری تمہارے پاس مزدوری رہ گئی تھی، میں اس وقت غصے میں تھا، لیکن میں بڑا محتاج اور اب مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم وہ مجھے دے سکو۔ سالوں گزر گئے تھے، میں نے کہا وہ دیکھو سامنے ایک تمہاری مزدوری ہے، وہ لے جاؤ۔ اس نے دمبوں اور بیڑ بکریوں کی طرف دیکھا، اس نے کہا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں وہ تمہارے، اس نے کہا نہیں میرے تو اتنے پیسے تھے، اس پر تو صرف ایک بکرا بکری ہو سکتی تھی، اتنے سارے میں کیوں لے کر جاؤ؟ اور میں نے کہا کہ نہیں یہ ایک بکرا بکری میں نے تمہارے پیسوں سے لیے، اور ان کی یہ نسلیں ہیں، یہ ساری تمہاری، لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اللہ وہ بھی اپنے ساتھ ساری کی ساری بیڑ بکریاں لے گیا اور میرے لیے ایک بھی بکری یا دمبا بیڑ بکری وغیرہ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا اور تجھے یہ قبول اور منظور ہو چکا ہو تو اس پتھر کو اس دہانے سے ہٹا دے اور ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ عطا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر ہٹ گیا پورا اور ان کو نکلنے کا راستہ مل گیا اور یہ اس سے نکل آئے۔ تو انہوں نے کون سا وسیلہ پیش کیا تھا؟ انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ تو یاد رکھیں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کرنا وہ بالکل جائز ہے، وہ آپ پیش کر سکتے ہو، اللہ ربی کریم کے ناموں کا وسیلہ پیش کر سکتے ہو، اسی طرح کسی نیک بندے کی دعا کا وسیلہ بھی آپ پیش کر سکتے ہو کہ اللہ اس بندے کی یہ بندہ میرے لیے جو دعا مانگ رہا ہے یہ میرے لیے قبول فرما دے۔ آپ جاؤ کسی کے پاس اور اس سے کہو کہ میرے لیے اللہ سے دعا مانگو، تو بالکل یہ دعا یہ بھی وسیلہ ہے اور یہ بالکل جائز ہے، تمہارے لیے کسی اور سے اپنے لیے دعا منگواؤ، یہ بالکل جائز ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا دور تھا، اور وہ ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان کو یعنی ان کی دعا کو آپ کے سامنے وسیلہ پیش کرتے تھے اور آپ ان کی دعا کو قبول کر کے ہم پر بارش برسایا کرتے تھے، لیکن آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موجود نہیں ہے، تو ہم ان کی چچا کو وسیلے میں پیش کرتے ہیں، یہ جو دعا مانگے تو ان کو ہمارے حق میں قبول فرما دے اور ہم پر بارش برسا دے۔ یعنی کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ انہوں نے کیوں نہیں پیش کیا؟ انہوں نے پیش نہیں کیا، انہوں نے پیش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ نہیں، وہ اگر فوت بھی ہو چکے ہیں تو کیا وہ ہم ان کی ذات کا وسیلہ تو پیش کر سکتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا وسیلہ تو پیش کر سکتے ہیں، نہیں انہوں نے وسیلہ پیش نہیں کیا، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے اور ان سے دعا منگوائی۔ تو کسی نیک انسان سے دعا منگوانا وہ بالکل جائز ہے، اور باقی یہودیوں والا وسیلہ یہ بالکل بھی ناجائز ہے۔ آپ کوئی صحابی کسی صحابی سے ثابت کر کے دکھائے، ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان پر حالات مشکل آئی تھی، اسی طرح مشکل حالات ان پر آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آئے تھے کہ کبھی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا ہو کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے یہ مشکل حالات اچھے حالات میں بدل دے، ہمیں فتح نصیب فرما دے، ہمیں کامرانی عطا کر دیں، ایسا کچھ کسی صحابی نے کہا، کوئی بھی ثابت کر کے بتا دے۔ یہاں پر یہ لوگ ویسے ہی یہاں سے اپنے غلط عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اس لفظ کو بالکل موڑ دیتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ، اللہ کی ذات کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ ربی کریم پھر ان کی جو ہے تو مدد کرتا تھا اور ان کو فتح نصیب ہوتی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر یہودی ایسا کرے بھی تو تم مجھے یہ بتاؤ، تمہارے لیے کسی یہودی کا عمل نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے لیے سنت نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے دلیل نہیں ہو سکتا۔ اس سب پر جب شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کافی تفسیر کر لیتے ہیں، میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں اللہ ربی کریم ان کی عمر میں، علم میں خیر اور برکت عطا فرمائے۔ تو آخر میں حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ فہانی اللہ کا کبرا کا، تو تمہارے لیے تمہارے بڑے مبارک ہوں۔ چلو تم کہتے ہو یہودیوں نے ایسے کیا، تم بھی کرتے ہو تو مبارک ہو تمہیں، تمہارے بڑے یہودی تھے تو چلو مبارک ہو تم بھی یہودی بن گئے۔ تو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور تھے یہ اس سے پہلے کہ طلب کرتے تھے فتح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
ان لوگوں کے مقابلے، کافروں کے مقابلے. فلما جاءہم ما عرفوا، تو جب آئے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما ان صفات پر عرفو کے پہچانا انہوں نے، کفروا بھی، تو انکار کیا انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہے اللہ کی کافروں پر. لعنت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چور پر نہیں کہی. ایک آدمی 3 دفعہ چوری میں پکڑا گیا. ایک دوسرے آدمی نے کہا ماں لانو، کتنا لانتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، لانتی نہ کہو کسی مسلمان کو. آپ لانتی چوری کرنے والے کو، چور کو، شرابی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن لانتی یہاں پر اس کو کہا گیا جو بولتا ایک ہے لیکن کرتا نہیں ہے. اس مولوی کو، اہل کتاب صفت عالم کو، مولوی کو کہا گیا جو کہتا تو ہے لیکن کرتا نہیں. خود کو تو کہتا ہے کہ جو ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عاشق رسول ہے، لیکن پھر عملاً وہ نہیں کرتے جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہونا ہے. یہودی کہتے تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر بڑا لڑیں گے، جہاد کریں گے، لیکن جب وہ آئے تو وہ نہیں لڑے، جہاد نہیں کیا. جیسے کہ آج کل ہمارے کہتے ہیں کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے، سنبھال کڑی کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ جو ہے تو ساتھی بنیں گے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں تلوار، ڈال اور یہ چیزیں ہوگی، اسلحہ ہوگا، جو اس زمانے کے مطابق اسلحہ ہوگا وہ ان کے پاس ہوگا اور وہ جہاد کریں گے. تو کیا تم ان کے ساتھ جہاد کر سکتے ہو؟ کیا تم جہاد کے لیے تیار ہو سکتے ہو؟ کیا تم جہاد کر سکتے ہو؟ تم تو آرام سے بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے ہو، اللہ ہی اللہ کیا کرو اور دکھ نہ کسی کو دیا کرو. لیکن کیا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جب آئیں گے تو کیا تم جہاد کر پاؤ گے؟ پھر تو جہاد تم نہیں کر سکو گے. پھر تو تم کہو گے نہیں، یہ جہاد کرنا تو ظلم ہے اور یہ اور وہ ہے. آرام سے بیٹھے ہوں. آرام سے بیٹھنے والے جہاد پھر کہاں کر سکتے ہیں؟ تلوار کو، اسلحے کو ہاتھ میں کہاں اٹھا سکتے ہیں؟ تو اسی طرح یہ بھی کہاں کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائے تو ہم جہاد کریں گے، اور پھر وہ یہ کہاں پر کر سکتے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 جہادیں کی بنفس نفیس، لیکن یہ کہاں مانے، کہاں انہوں نے کی. تو لعنت اللہ نبی کریم نے ان لوگوں پر کہا جو حق کو چھپاتے ہیں، جو سنتوں کو فالو نہیں کرتے، جو بدعات کرتے ہیں، جو وسیلوں کو جائز بناتے ہیں، تو ان لوگوں پر لعنت کہی گئی. بے سمجھترو بھی انفسہم یکفروا، بے سمجھترو بری ہے وہ چیز، اشترو بھی انفسہم کہ دے دی جس پر انہوں نے اپنی جانیں، بری ہے وہ چیز جس پر بیچ دی انہوں نے اپنی جانیں. کون سی چیز؟ وہ چیز کیا ہے؟ یکفروا کہ کفر کیا انہوں نے. کس چیز پر؟ بما انزل اللہ، اس کتاب پر جو نازل کی اللہ نے. کس وجہ سے؟ بغین، بغض کی، بغین بغض کی وجہ سے. بغین یہ کفر کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ کفر، یہ بے سمجھترو بھی انفسہم، یہ بیسا بہت بری ہے وہ چیز جو انہوں نے لی. انہوں نے کیا چیز لی؟ یہ ان یکفروا جو ہے تو یہ اس بے سمجھترو کی تفسیر کرتا ہے. تو کفر انہوں نے کس چیز پر کیا؟ بما انزل اللہ پر. کفر انہوں نے کیوں کیا؟ تو کفر کی وجہ بیان کی جاتی ہے بغین، ضد کی وجہ سے. ضد انہوں نے کیوں کی؟ ينزل اللہ من فضلہ کہ نازل کیا اللہ نے اپنے فضل میں سے، اللہ من یشاء جس کسی پر چاہا، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. ضد انہوں نے تبھی کی کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغمبری کیوں نازل ہوئی، ان پر قرآن کریم کیوں نازل ہوا، ہم پر قرآن کریم کیوں نہ نازل ہوا. ضد کی وجہ سے انہوں نے بغاوت، ضد کی وجہ سے انہوں نے قرآن کریم سے انکار کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انکار کیا، اور انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، کفر کے بدلے کفر لے لیا اور اپنی ایمانوں کو بیچ دیا. یہ اتنے برے اور بدترین لوگ ہیں. آج بھی تمہارے ساتھ ضد وہ کریں گے، تمہیں مانیں گے وہ لوگ نہیں جو خود کو بڑے بڑے علماء بولتے ہیں، علماء اور جو ہے تو عالم فاضل بولتے ہیں، لیکن ان کو خود قرآن کریم کا سپارے کا ایک لفظ، ایک حرف تک نہیں آتا. وہ قرآن کریم کے صورتوں کا خلاصہ تک بیان نہیں کر سکتے. اور اگر جب آپ قرآن کریم بیان کرو تو آپ کے ساتھ وہ ضد شروع کر دیں گے، آپ سے انکار کریں گے، خود بھی آپ کا بیان نہیں سنیں گے، خود بھی آپ کا درس نہیں سنیں گے، اور اوروں کو بھی آپ کے درس سے منع کریں گے کہ ان کے پاس نہ جاؤ، یہ غلط باتیں کرتے ہیں، یہ پنچپیری ہے، یہ وہابی ہے، یہ نجدی ہے. آج بھی آپ کے ساتھ وہی لوگ ضد کریں گے. وہ کہیں گے بھئی ان کو اس طرح کا قرآن کیوں آتا ہے، اور یہ کیوں اس طرح کے خلاصے بیان کرتے ہیں.
اور ان کے آگے کیوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کی باتیں کیوں سن رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ آج تمہارے ساتھ بھی بغض اور کینہ رکھیں گے۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ رسا ہیں ان کے ساتھ بھی بغض کیا جائے گا، ان کے ساتھ بھی ضد کی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ، تو گھیر لیے گئے، بغضبٍ یہ غصے میں، اعلیٰ غضب غصے کے اوپر، یہ ڈبل مغضوب علیہم ہو گیا، یہ ڈبل غصے میں گرفتار ہو گیا، ڈبل مغضوب علیہم ہو گیا، یہ ڈبل غصے میں جو ہے تو گرفتار ہو گیا۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک غصہ تو ان پر تھا ہی، وہ کیا تھا کہ یہ حق بیان نہیں کرتے تھے، خود کو عالم بولتے تھے، خود کو پیر بولتے تھے، لیکن حق بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ غصہ ان پر اللہ کا پہلے سے تھا، اللہ بڑا ان کو غصہ تھا۔ لیکن دوسرا غصہ اللہ کے ان پر تب نازل ہوا، غضب اللہ کا تب نازل ہوا جب کوئی اور آیا اور اس نے حق کا بیان کیا، اس نے قرآن کریم کا بیان کیا، اس نے صحیح پورا پورا بیان کیا، اور انہوں نے اس کا بھی خلاف کیا، اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، ان کو بددل کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو ان سے بددل کرنے کی کوشش کی، تو ان پر ڈبل غصہ نازل ہو گیا، ڈبل مغضوب علیہم ہو گئے۔ تو یہ پہلے سے تو حق بیان کرتے ہی نہیں تھے یہ یہودی، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق بیان کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گڑھے کودنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے طریقے بنانے لگے، آپ کو بددل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، زور ڈالنے کے لیے، کچھ منافق ہو گئے، کچھ کیا ہو گئے، کچھ کیا ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف دیتے رہے۔ تو ایسا آج بھی ہوگا، یہ خود تو حق بیان نہیں کریں گے، لیکن جب آپ اگر حق بیان کرو تو یہ آپ کو بھی دبانے کی کوشش کریں گے۔ تو ان پر ڈبل غضب طبی ہے کہ خود حق چھپانے کا اور حق جو بیان کرتے ہیں ان کو منع کرنے کا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ہے عذاب رسوا کرنے والا۔ کافر کس کو بولا گیا؟ کافر اس کو بولا گیا جو حق کو چھپاتا ہے، جو حق پرستوں کو بددل کرتا ہے، جو حق پرستوں کو منع کرتا ہے۔ یہاں تک 5واں خطاب تھا، وہ بھی ہمارا خیر سے ختم ہو گیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس عظیم الشان کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہما، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے یہ اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین، کہ طلب کرتے تھے فتح کی، علی الذین کفروا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر، علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلہ، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب آئے ان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ان صفات پر، عرفو کے پہچانا انہوں نے، کفروا بہ تو انکار کیا انہوں نے ان پر، فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز جس پر بیچ دی انہوں نے اپنی جانیں، ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ اس کتاب پر جو بھیجی اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ اس وجہ سے کہ بھیجا اللہ نے اپنے فضل میں سے جس کسی پر چاہا، من عبادی اپنے بندوں میں سے، فباؤوا بغضب علی غضب تو گھیر لیے گئے یہ غصے میں غصے کے اوپر، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے ہے عذاب مہین، رسوا کرنے والا۔ دعا میں یاد رکھ کے دعا مانگے۔